السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على خیر خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه وقاسم رزقه وعلى آله وأصحابه ومحبيه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه جل شأنه وعم نواله إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبہ آقائے نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ علی احسان. بزرگ اور دوستو، حضور اکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیثیں، نورانی باتیں اور حضور کے ارشادات سننا، یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور حالات حاضرہ میں آئے دن پیش آنے والے جو مسائل ہیں حضور کے ارشادات میں اس کا حل بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فتنوں کے بیان میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو روایت آئی ہے ان کو بیان فرمایا، اور اس سلسلے میں ابواب الفتن کے عنوان سے مستقل ایک چیپٹر آپ نے قائم فرمایا. اور یہ قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کا ذکر جو حدیث شریفہ میں ہے، وہ حدیث شریفہ کی اکثر و بیشتر کتابوں میں یہ عنوان، یہ موضوع قائم کیا گیا، اس کے تحت حدیث مبارکہ ذکر کی گئی. چنانچہ ان ائمہ حدیث اور ان کی عظیم کتابوں کے خلاصے اور ان کی مرویات کو جب بعد میں نقل کیا جانے لگا تو بعد کے علماء محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی ان مآخذ کو جمع فرمایا، جیسے کہ زجاجۃ المصابیح شریف حضرت ابو الحسنات محدث تکن رحمۃ اللہ علیہ کی مؤلفہ فقہ حنفی کے استدلالات کو جمع کرنے والی ایک عظیم کتاب ہے. اس میں بھی حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے عنوان سے آپ نے ایک مستقل باب قائم کیا. الغرض میں عرض کر رہا تھا جامع ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا. آپ نے حدیث شریف کے مفاہیم اور جو حدیث شریف آپ ذکر کر رہے ہیں
اس کی تفصیل سے پہلے اس کے عنوان کو قائم فرمایا تو فرماتے ہیں باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ حدیث شریف اور اس کے متعلق آپ نے عنوان کو بیان فرمایا کہ وہ تفصیل جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں مگر 3 چیزوں کی بنیاد پر۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ، آپ کی شہادت سے پہلے کا واقعہ، کہ بلوائیوں نے، ابن سبا کے ٹولے نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث کا، حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ آپ اپنی ابرو کا اشارہ کرتے تو ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا، انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا اور انہیں تہس نہس کر دیا جاتا تھا۔ یہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ کا جمال تھا کہ انہوں نے صبر کیا اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو حق سے آگاہ کرتے رہے اور انہیں حق کے حوالے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ارشادات بھی بتاتے رہے۔ تو ایک موقع یہ تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اشرف یوم الدار فقال انشدكم الله فتعلمون ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغیر حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في اسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبما تقتلونني۔ حضرت ابو امامہ کے علاوہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، اور حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور اس حدیث کی سند میں جو محدثین ہیں ان محدثین کی شخصیات کے مطابق اس حدیث کو بھی صحیح کا درجہ دیا گیا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال باکمال سے پہلے جب لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے تو اس موقع پر اپنے گھر سے باہر آپ نے ملاحظہ فرمایا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، خطاب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشدکم اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں سنو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کیا تم اسے نہیں جانتے؟ فرمایا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا مگر 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک تو بدکاری ہے، بے حیائی ہے اور زنا ہے، باوجود یہ کہ کوئی شخص شادی شدہ ہے، حلال راستے کو چھوڑ کر وہ کسی اجنبی خاتون کے ساتھ
ناجائز اور بے حیائی کے تعلقات کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتا ہے، تو اسلام نے اس کے حق میں قتل کی سزا مقرر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے دوسرا سبب جو قتل کا ارشاد فرمایا وہ ارتداد ہے، اسلام سے پھر جانا ہے، اسلام کو چھوڑ دینا ہے، ایک مسلمان کا اپنے دین سے ہٹ جانا ہے، اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا ہے، یا پھر تیسری چیز ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، اسے ایسا مارنا کہ جس کے سبب وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ناحق اس کو مار دیا گیا۔ اب ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے؟ فرماتے ہیں فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، ارے اسلام لانے کے بعد اسلام کے پاکیزہ احکام بتائے گئے، اس پر عمل کرنے والا، نیکی کی زندگی گزارنے والا، حق کے راستے پر قائم رہتا ہے، پاکیزگی کی زندگی گزارا کرتا ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لیتا ہے۔ لیکن سنو، میری پاکیزگی کے بارے میں کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اسلام لانے کے بعد بے حیائی اختیار کی ہے، نہ مجھ سے ایسی کوئی بے حیائی جاہلیت کے دور میں ہوئی، اس وقت بھی میں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ اسلام لانے کے بعد تو اسلام نے بے حیائی کو چھوڑنے، بدکاریوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں نے کبھی ایسی بدکاری، بے حیائی نہ کی، کبھی زنا کی طرف میں نے توجہ نہیں کی، اور یہ زناکاری ایسی بری بے حیائی کی بات ہے کہ شریعت میں جس کی بنیاد پر قتل کا حکم دیا گیا۔ اب مجھ سے کوئی ایسا عذر پیش ہی نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر تمہیں میرا قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب میری بے حیائی کا معاملہ اگر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے پاکیزگی کا، تو بے حیائی کا اس میں دور تک کوئی تعلق نہیں، بدکاری کا اس میں کوئی تعلق نہیں، اور زناکاری کا اس میں کوئی داغ نہیں کہ جس کی پاداش میں تم مجھ پر ہتھیار اٹھا سکو۔ پھر ارشاد فرماتے اپنے حوالے سے کہ کیوں تم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ وَلَرْتَدَدْتُ مُنْذُ بَایَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے نہیں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک پر جب سے بیعت کی ہے، جب سے میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، کبھی اسلام سے نہ پھرا ہو، اسلام پر ثابت قدم ہو، اسلام کا پابند ہو۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو وہ واجب القتل قرار پاتا ہے، اور کبھی ایسی غفلت مجھ سے نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کبھی اسلام کو چھوڑا نہیں ہے جب سے کہ مصطفیٰ کے دامن سے میں نے وابستگی اختیار کی ہے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان پر قتل کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کو نہیں مارا جائے گا، اس کا قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی جان نہیں لی جائے گی، کبھی میں نے ایسا کوئی جرم ہی نہ کیا ہو کہ جس کی بنیاد پر مجھ پر یہ الزام لگایا جائے کہ عثمان نے کسی کا ناحق قتل کیا۔ اس کے بعد لوگوں کو آپ مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَ تَقْتُلُونَنِی، کہ زناکاری کا جرم نہیں، ارتداد کا جرم نہیں، اور ناحق کسی کا قتل نہیں کیا گیا، اب تم بتاؤ کہ کس پاداش میں تم میری جان کے در پہ ہو، کیوں مجھ کو تم شہید کرنا چاہتے ہو؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کی پاداش میں کسی کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور یہ تینوں چیزیں کبھی مجھ سے سرزد نہیں ہوئی۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری، مصطفیٰ
کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ پاکیزہ کردار تھے، اور جب حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اللہ نے اس دور میں بھی آپ کو نیکی کی باحیا زندگی عطا فرمائی۔ اب پھر بعد کا معاملہ کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست کرم سے وابستگی، تو ایسی عقیدت، ایسی ایمان کی بلندی کو آپ نے پیش کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی کہ ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، لیکن آپ جب مکے میں داخل ہو گئے ہیں، کعبے کو آ گئے ہیں، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کی حقیقت کا اظہار کیا کہ لوگوں، مجھے طواف کی سعادت و برکت جس نبی بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ملی، تم اس حبیب کو چھوڑ کر مجھے اجازت دیتے ہو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم طواف سے، عمرے سے روک دیے جائے اور عثمان طواف کرے، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ میں طواف کرنے والا نہیں، میں عمرہ ادا کرنے والا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایمان کی حقیقتوں کو بتا دیا کہ جس کے صدقے میں ایمان ملا، جس کے صدقے میں خدا تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی ملی، جس کے صدقے میں ہم خدا تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکایا کرتے ہیں، جس پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہوئے حج و زکوٰۃ اور صوم و صلاۃ کے ہم پابند ہیں، اس حبیب کو چھوڑ کر ہم سے کوئی اور عبادت ہونے نہیں پاتی۔ تم حضور کو روکتے ہو اور مجھے اجازت دیتے ہو، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ بہرحال امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں قتل کے حوالے سے کہ جس کی پاداش میں کسی کو مارا جائے گا اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک چیز تو ہے کہ بدکاری کی سزا، شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی کے ساتھ وہ مکالہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو، ایسے بے حیا شخص کو، ایسے بد کردار کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر گواہ اور ثبوت اس کے خلاف مل جاتے ہیں تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اسلام نے کڑی سزا کا ذکر تو فرمایا ہے کہ کسی بدکار اور شادی شدہ زانی کو مار دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے جو سخت احکام اس کے بتائے گئے ہیں اس جانب بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ کسی کے بارے میں اطلاع مل گئی بس اس کو مار دیا، نہیں، بلکہ اس کے لیے جو شروط بتائے گئے ہیں وہ ایسے سخت ہے کہ شاید ہی کسی کے حق میں اس شرط کا پورا کیا جانا ممکن ہو کہ جس کی پاداش میں کسی زانی کو قتل کیا جائے۔ شرعی اعتبار سے کتنے گواہ ہونے چاہیے کسی بھی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے؟ 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر بے حیا شخص کے زنا کرنے کی سزا کے لیے 2 گواہوں کی گواہی پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حق میں قرآن کریم نے یہ حکم لگایا ہے کہ 4 گواہوں کو مقرر کر دیا جائے، 4 گواہوں کو پیش کیا جائے۔ جب تک کہ یہ 4 گواہ گواہی نہ دے دے اس کی بے حیائی اور زنا کاری کی، اس پر قتل کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس کے موت کے گھاٹ نہیں اتارے جائیں گے۔ ہاں، ایسے بھی نہیں کہ کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ ایسی سخت شرط لگائی گئی کہ ان 4 کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کیسے دیکھا؟ کیا انہیں برہنہ حالت میں دیکھا، یا کسی اجنبی کے ساتھ ملتے دیکھا، یا پھر کوئی ایسی بے حیائی کا کام کرتے دیکھا اور نظریں پلٹا لی؟ تیرا دیکھنا اور نظریں پلٹانا ایک کام نہیں آئے گا، بلکہ سوئی کے ناکے میں دھاگا جس طرح پھرایا جاتا ہے، اس طرح کی بے حیائی کا عمل کوئی دیکھتا ہے تو اس کی گواہی کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ کوئی اگر بے حیائی بدکاری کر رہا ہے تو ایسے واقعے کو کون دیکھ سکتا ہے آسانی سے؟ یہ کوئی
عام بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں کہ جس کی گواہی بس دیکھتے دیکھتے کوئی گواہی دے دے، کوئی گزرتے ہوئے گواہی دے دے، یا پھر کسی کو طے کر کے لایا جائے تو وہ گواہی دے، نہیں، بلکہ اس کے لیے 2 کے بجائے 4 شرطیں لگائی گئی۔ اسلام نے ایسے سخت قانون کو ثابت کیا کہ جس کے ذریعے اس بات کو طے کیا جائے کہ آسانی سے اس کو قتل کے درپے نہیں کیا جائے گا۔ اب 4 گواہ ہیں تو واقعہ ایسا بھی نہیں کہ بس دور سے دیکھ لیا اور بتا دیا، بلکہ عین بدکاری کی گناہ کو کوئی دیکھتا ہے ایسے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگے کو پرایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر اس طرح دیکھنے پر اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ بس ایسے ہی اڑتے اڑتے اسلام کے بارے میں سنا کہ بے حیائی بدکاری کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، بس اب پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اسلام سخت دین ہے، اسلام ٹیرر سے جڑا ہوا ہے، اسلام نے انسان کو توبہ کا موقع نہیں دیا، اس کو جینے کا حق نہیں دیا، اس کو مہلت ملنی چاہیے تھی۔ عزیزان گرامی، اس کو مہلت دینا نہ دینا یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام نے اپنے جو احکام کو قائم کیا ہے، اپنے جو اصول بتائے ہیں، وہ عین حیا، پاکیزہ کرداری اور انتہائی پاک بازی پر مبنی ہے۔ اس اسلام کے پاکیزہ ماحول کو آلودہ کرنے کی شریعت نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ اگر اس کو ایک مرتبہ ایسے سخت ترین بدترین بے حیائی والے گناہ کے بعد رعایت دے دی جائے تو وہ رکے گا نہیں، پھر دوبارہ اس غلام میں ملوث ہوگا، خود تنہا نہیں، اوروں کو ایسی بدکاری و بے حیائی میں ملوث کرتا رہے گا۔ اسلام نے اس کے لیے دروازہ چھوڑا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے دروازے کو بند کر دیا گیا تاکہ ایسی آلودگی، بے حیائی اور بدکاری کو اسلام میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ثابت کرنا ایسی بے حیائی بدکاری کو یہ پہلے ایک اہم بات ہے، اسے ثابت کرنا آسانی سے ممکن نہیں۔ ہاں، اگر کسی کے حق میں زناکاری کا شادی کے بعد بھی جرم ثابت ہوتا ہے 4 گواہوں کی موجودگی میں، وہ 4 گواہ بھی ایسے کہ بالکل آنکھوں دیکھا حال بیان کرے، اس میں کوئی کنایا نہ ہو اور اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ بس ایسے ہی گزرتے ہوئے دیکھ لیا، بہرحال وہ ایسے منظر کو دیکھا کہ شاید وہ بدکاری کرنے والے تھے، ایسے قیل و قال کو، شکوک و شبہات کو بھی اس میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام انسان کو، اس کی سانسوں کو، اس کی قیمت کو ساری انسانیت سے، ساری حکومتوں سے، سارے مذاہب سے بڑھ کر جانتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے آسانی سے کسی کے قتل کی اجازت نہ دی، بلکہ ایسا گھناؤنا جرم کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بے حیائی سے باز نہیں آتا اور اپنے جرم کو کر گزرتا ہے، تو پھر ایسا شخص واجب القتل اسلام میں قرار پاتا ہے۔ دوسرا گناہ ارتداد کا، ارتداد یعنی اسلام کو چھوڑ دینا۔ آج کل ہمارے ملک اور ریاستوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ دنیا کے متعدد علاقوں میں یہ ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلم اگر اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کا سامنا کیا جا رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب حالات دیکھ رہے ہیں۔ اس کے برخلاف کوئی مذہب حق، مذہب سلامتی، دین رحمت اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو اس کا کلمہ پڑھنا کلمہ قرار نہیں دیا جائے، ایسے حالات کو پیدا کر دیا گیا۔ ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کو ضرور ستایا گیا، لیکن اب جب کوئی ظلم کے ماحول سے نکل کر سلامتی کے دین میں آنا چاہتا ہے، زیادتی اور بربریت کے ماحول سے نکل کر دین رحمت کو قبول کرنا چاہتا ہے اور اپنی فطرت کے مطابق چین و سکون کی زندگی اسلام کے سائے تلے گزارنا چاہتا ہے، تو آج اس کو موقع فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ الٹا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا قانون ہے اسلام کا کہ کوئی دین کو چھوڑتا ہے
تو پھر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے مار دیا جانا یہ اس کا ریزن سبب نہیں، بلکہ یہ قسم کی بغاوت ہے، یہ اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، اللہ وحدہ لا شریک کے خلاف اس نے بغاوت کا قدم بڑھایا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ باغی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کسی ملک کا وہ باغی ہے تو اسے باغی کی سزا قتل کی صورت میں دی جائے گی۔ کسی ملک کے صدر کی رائے کے خلاف وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کئی ایسے دنیا کے قوانین ہیں جس کو حکومتوں نے، فرما رواؤں نے، حکومت کے سربراہوں نے بنائے رکھا ہے۔ صرف اسلام کا یہ معاملہ نہیں کہ جس میں قتل کی سزا بھی ہو، بلکہ ہر ملک، ہر حکومت اور ہر جو رولنگ حکومت ہوتی ہے برسر اقتدار، ان کے پاس یہ معاملات پیش ہوتے ہیں تو اس کو بغاوت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بغاوت ایسی ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن دیگر مذاہب اور دیگر ادیان، دیگر شخصیات کی بغاوت کے خلاف اس باغی کو مارنے کا جو حکم دیا گیا وہ کس بنیاد پر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی سلامتی اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے تو پھر انتشار کا وہاں پر خطرہ ہے۔ اس بنیاد پر اسے مار دیا جاتا ہے اور بغاوت کی سزا قتل کے طور پر اسے دی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف مارنے کا حکم اسلام ہی میں ہے، بلکہ چاہے وہ مذاہب ہو یا پھر حکومتیں ہو یا کوئی اور قانون ہو کہ انہوں نے اپنے امن پسندانہ قانون کو جب ترتیب دینے کا احساس پیدا کیا تو اس میں سزائے موت کو بھی واقع رکھا ہے۔ اور ہمارے ملک کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں دفعات کو جو جرائم کی پاداش میں مقرر کیے گئے سیکشن 368، جس کے بارے میں 2-3 باتیں بتائی جاتی ہے کہ ایک بغاوت ہے، خیانت ہے، یا پھر ماسک بامبنگ وغیرہ، کہ ایک مجمع میں کوئی نسل کشی کا کام کرتا ہے اور کئی جانوں کی ہلاکت کا درپے ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں جب ثبوت واقع ہو جائے تو اسے قرار واقعی موت کی سزا بھی سنائی جاتی ہے۔ اور اس کا اختیار ہائی کورٹ کو بھی دیا گیا، صرف ایسے نہیں کہ سپریم کورٹ کے ہاتھوں میں فیصلہ ہوگا۔ الغرض عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جب کوئی ملک سے بغاوت کرتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کو مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ اسلام کو چھوڑنے والے کو مہلت دی جاتی ہے، اسے نصیحت کی جاتی ہے، اسے حق سمجھایا جاتا ہے کہ کس سلسلے میں وہ خلفشار کا، انتشار کا اور اسلام کے احکام کو کمزور سمجھنے کا باعث بات بنی۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس کے جوابات اسے دیے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ حق کو قبول کر لے۔ ایسے نہیں کیا جاتا کسی کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس شخص نے دین کو چھوڑ دیا ہے، فوراً اس کو پکڑ لیا گیا، مار دیا، نہیں، بلکہ اس کو موقع دیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا، اسے نصیحت کی جائے گی، اس کے حق میں توبہ کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو دوبارہ پھر اس کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں اپنے باغی کو سزا دیتی ہے تو ان کے حق میں یہ تفصیل ہے کہ اسے وہ مہلت نہیں دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، دوبارہ کہیں پھر سے انتشار کا باعث نہ بن جائے، دوبارہ کہیں ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھا لے، ملک کی سالمیت کے لیے کوئی خطرہ تو نہ بن جائے، لا اینڈ آرڈر کے خلاف دوبارہ بھی وہ اپنا کوئی اسٹیپ لے سکتا ہے۔ بس اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کی رحمت ہے،
اسلام کا سلامتی والا قانون ہے کہ اسلام نے اس کو مارا نہیں بلکہ اس کو مہلت دی ہے۔ اسلام نے اس کے ارتداد کے بارے میں سنتے ہی اس کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اس کو نصیحت کی ہے، حقائق کو سمجھایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اب وہ حق کو سمجھ میں نہیں پاتا۔ مطلب کیا ہوا؟ اسلام کا معنی اگر ہم لینگویج کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر وہ خود بھی سلامت رہنے کے ہے، دوسروں کو بھی سلامت رکھنے کے، سلامت رکھنے کے، لوگوں کے ساتھ بیچ بچاؤ کے حفاظت کے ماحول سے وہ نکلنا چاہتا ہے، تو سلامتی کے خلاف، سلامتی کے پیس کے اگینسٹ میں اپنا کوئی وہ اسٹیپ لیتا ہے، اقدام کرتا ہے، تو پھر بدامنی پھیلانا، دہشت گردی کو ہوا دینا اور وحشت کے ماحول کو بڑھانا، یہ اس کی زندگی کا طرز عمل ہو جاتا ہے۔ اس پاداش میں اس کے حق میں اسلام نے قتل کی سزا مقرر کی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی نان مسلم کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ جیوز سے ہو یا کرسچن ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے اسلام کے دروازے کھلے ہیں، اسلام چھوڑتا ہے تو پھر اس کی سانسوں کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ؟ عزیزان محترم، معاملہ بس یہی ہے کہ اسلام خاتم الادیان ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، توحید رسالت پر کوئی ماننے والا ہے، یا پھر کوئی توحید کا نام لے کر آتا ہے، اہل کتاب کا نام لے کر، یہودی عیسائی مذہب کو اختیار کر کے اس کے پرچار کا نام لے کر آتا ہے، تو ہم اسے یہی بات بتائیں گے کہ نادان، تو پہلے یہ تو بتا دے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا دین حق تھا تو اس کے بعد تجھے یہودیت اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی یہودیت پر قائم ہے، انبیاء کرام بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں بکثرت آئے ہیں، ان کے بکثرت تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ اگر ایک دین پر قائم رہنا، کسی ایک دین کو ماننا، دوسرے دین سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لینا، جیسے کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بس ایک دین قائم تھا، اب اس کے بعد دوسرے مذہب کو لانے کی کیا ضرورت؟ یہودیت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایک قوم قائم تھی، اس کے بعد پھر اسلام کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی تعلیمات اور آپ کے دین پر عیسائی قائم تھے، اس کے بعد دین محمدی کو اور اس کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے سوال پر ہم یہی جواب دیں گے کہ حضرت ابراہیم کا دین کافی تھا، اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت آدم علیہ السلام کا دین تھا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، پھر آدم ثانی جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کا دین، ان کی شریعت کافی تھی۔ اب ان مذاہب کے بعد پھر کسی کو یہودی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کسی کو عیسائی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خدا کا ایک دین کافی ہوتا تو پھر کسی اور دین کو فروغ دینے کی کسی کو ضرورت نہ تھی۔ اعتراض کرنے والا کوئی جیو سے یہودی تو کوئی عیسائی ہے، عزیزان محترم، ان کے اپنے مذاہب کو بھی فروغ دینے کی انہیں ضرورت نہ تھی۔ اب جب بتا دیا گیا کہ اسلام خاتم الادیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خاتم النبیین کی عظمت و بلندی عطا کر کے دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے، آپ کے سر انور پر ختم نبوت کے تاج کو سجایا ہے، مطلب اس کا کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی جو شریعتیں تھی اب حضور کی جلوہ گری کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی دین جاری رہے گا تو وہ دین محمدی جاری رہے گا، اب کوئی مذہب باقی رہے گا تو وہ مذہب اسلام باقی رہے گا، قیامت تک نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ ہونے والا ہے نہ کسی چیز کی کمی ہونے والی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو آخری نبی بنا کر جلوہ گر فرما
دیا، خاتم النبیین کی شان کا ذکر اپنے کلام میں بیان فرما دیا۔ خود مصطفیٰ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ببانگ دہل اعلان فرما دیا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ لوگوں سنو، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب تمام دینوں کو منسوخ کر دیا گیا، اب کوئی دین باقی رہے گا تو دین محمدی باقی رہے گا۔ ہم انہیں پیام محبت دیتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اب انہیں پیام حقانیت و سلامتی دیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا نام لے کر اسلام کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں۔ جس پروردگار عالم کو تم ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، وہ پروردگار عالم ہی نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین کے ساتھ جلوگر فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کے حوالے سے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسلام کے دین حق ہونے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی ذات کو خاتم النبیین بنایا، آپ کی شریعت کو خاتم الشرائع بنایا۔ اب اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے ارتداد کا، دین کو چھوڑنے کا، تو پھر عزیزان محترم ایسا سلامتی والا دین کہ جس کا پروردگار خدائے رب سلام ہے، جو اپنی بارگاہ سے بندوں کو سلامتی عطا کرتا ہے، اس دین کے حبیب صاحب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اگر تعارف کو پیش کریں تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات اور سارے عالموں کے لیے اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر جلوہ گر فرمایا ہے۔ حضور ہر عالم کے لیے رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ زمین و آسمان میں موجود جتنی مخلوقات ہیں، حضور کی رحمت و سلامتی، حضور کی سکینت و محبت کا پیام اور اس کی برکتیں ہر عالم کو مل رہی ہیں۔ اسلام سلامتی والا مذہب، اسلام کو لانے والے حبیب، سلامتی اور رحمت والے نبی، اسلام کو خاتم الشرائع اور خاتم الادیان، سب سے آخری مذہب بنانے والی خدا تعالیٰ کی ذات، یہ بھی ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کے تعارف میں اگر ہم خدا رحمان کہیں، جس کی مہربانیاں زمین و آسمان پر محیط ہے، اسے ہم خدا رحیم کہیں کہ جس کی رحمت کا حقدار ہر انسان ہو سکتا ہے، اور ہم اس پروردگار عالم کو یاد کریں خدا سلام سے کہ جو اپنے بندوں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے، جس کے حق میں قرآن کہتا ہے وہ ذات المؤمن ہے، بندوں کو سلامتی عطا کرنے والی، بندوں کو امن و امان عطا کرنے والی۔ اب امن و امان عطا کرنے والی ذات سے جو پھرا تو وہ دہشت و وحشت کے راستے میں چلا گیا۔ رحمت للعالمین کا صدقہ عطا کرنے والی ذات سے جو دور ہوا تو رحمتوں کو اگر وہ چھوڑتا ہے تو زحمت و وحشت کے راستے پر وہ چلنے والا ہوا۔ اسلام جو سلامتی دینے والے کا، سلامت رہنے والے کا اور سلامتی دوسروں کو عطا کرنے والا دین ہے، اس سلامتی عطا کرنے والے دین سے کوئی بھگتا ہے تو سوائے اس کے پاس دہشت کے، مصیبت کے اور انتشار کے کوئی اور چیز نہیں۔ کوئی انتشار و دہشت کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ بھی زمین پر جینے کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی رحمت کے خلاف قدم بڑھاتا ہے تب بھی یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے در پہ کر لیتا ہے، اور خدائے مؤمن، خدائے رحمان و رحیم، خدائے سلام کی سلامتی سے، اس کی رحمت و مہربانیوں سے جو اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، یقیناً وہ وحشت و مصیبت ہی کے، بلا و آفت کے راستے پر چلنے والا قرار پاتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ضروری بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام نے قتل کے حوالے سے جو احکام ہیں اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں بھئی، کسی کو موقع دیا جانا چاہیے، مہلت دی جانی چاہیے، اسے دنیا میں جینے کا حق دیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ اسلام نے ایسے ہی کسی کے حق میں قتل کا اعلان اور قتل کا حکم نہیں سنا، اور کسی کے حق میں یہ قتل کا حکم سنایا جاتا ہے تو ایسی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس تحقیق کے بعد اس کے حق میں اس کے لیے روئے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ پہلے اس بات کو طے کیا جاتا ہے
جہاں تک بات ہے مہلت کی، موقع دینے کی، ہاں یقیناً اسے موقع دیا جاتا ہے اور اسے سلامتی کی راہ پر قائم رہنے کے لیے اسے مہلت دی جاتی ہے۔ امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا ایک واقعہ آیا جس کے حق میں اس اسلام کو چھوڑنے والے کو مارنے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کو مہلت دینے والے کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس سے توبہ کے لیے گفتگو کی ہے؟ کیا تم نے اس کو توبہ کرنے کا موقع دیا؟ کیا تم نے کہ جس بنیاد پر وہ دین کو چھوڑ رہا ہے اس کے اعتراضات کے جوابات وغیرہ دیے، سمجھائے؟ فرمایا کہ 3 دن کم از کم اس کو موقع دیا جانا چاہیے۔ نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے، مہلت دینی چاہیے۔ اسلام نے مہلت دی ہے دیگر حکومت اور دیگر قوانین اور دیگر احکامات کے برخلاف کہ انہوں نے باغیوں کو سزا دی ہے تو اس میں کوئی مہلت نہیں رکھی ہے، لیکن اسلام نے انہیں سزا سنائی ہے تو اس سزا سے پہلے انہیں مہلت دی ہے۔ عزیزان محترم، اس قتل کی جو احکام ہے اسلام نے وہ بنیادی طور پر 3 بتائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدکاری بے حیائی کے راستے کو بند کرنے کے لیے اسلام نے یہ قتل کے قانون کو رکھا ہے۔ دوسرے، اگر کوئی شخص اسلام سے گر جاتا ہے، سلامتی کے، امن و آشتی کے، محبت کے ماحول سے ہٹ جاتا ہے تو گویا اپنے آپ کو وہ ہلاکت کے گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے۔ اور تیسری بات، وہ شخص جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، اسلام نے اس کی سخت مذمت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انعام میں اس کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی کو جب مار دیا جاتا ہے، آدمی کو قتل، ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے، تو کیسے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ، سورہ انعام نہیں، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ناحق کسی کو کوئی اگر مارتا ہے تو گویا کہ اس نے کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو مار دیا، ساری انسانیت کے قتل کا وہ درپے ہو گیا ہے۔ ساری انسانیت کے ساتھ اس نے فساد کا، دہشت کا اور انہیں پریشانی میں ڈالنے کا معاملہ اختیار کیا۔ اس بنیاد پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اسلام میں قتل کی ایسی مذمت کی گئی کہ شاید ہی کسی دین میں اس کی مذمت کی گئی ہو، اور الٹا اسلام پر یہ الزام ڈالا جاتا ہے کہ اسلام نے قتل کے احکام بتائے گئے۔ نہیں عزیزان محترم، اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے قتل کو، قاتلوں کو سخت ناپسند کیا ہے، ان کی مذمت کی ہے۔ ہاں البتہ اسلام نے قصاص کے معاملے کو بھی رکھا ہے، تو پھر جس کو مارا جاتا ہے ناحق، اس کے رشتہ داروں کو یہ حق دیا ہے کہ اس مارنے والے کو وہ معاف کر دیں۔ پھر کون کہتا ہے کہ اسلام نے مہلت نہیں دی ہے، بلکہ اس کے حق میں بھی معافی رکھی، حالانکہ اس نے ناحق کسی کا قتل کیا ہے، ایسے قتل کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے باوجود بھی اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس میں کسی کی قید نہیں کہ مسلمان ہو تو اس کو مہلت دی جائے گی، نان مسلم ہو تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مسلمان کو مارتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، نان مسلم کو مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے، ہرگز نہیں۔ بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی اور نسائی شریف وغیرہ میں بھی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی اہل معاہدہ شخص جس کو اسلام نے امن دیا ہے، اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایسے شخص کو کوئی ناحق مارتا ہے اور اس ناحق مارنے کی پاداش میں اس کا کوئی سزا اس کو نہیں دی جاتی، اس کے جرم کو ثابت نہیں کیا جاتا اور اس کو سزا نہیں دی جاتی، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہوگا، مرنے والا غیر مسلم ہوگا، حضور ارشاد فرماتے فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ میں قیامت کے دن اس ناحق مارے جانے والے نان مسلم کے حق میں مقدمہ لڑوں گا اور اس کو اس کا حق دلانے والا قرار پاؤں گا۔
کون کہتا ہے کہ اسلام نے قتل کے حوالے سے نرمی رکھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ارے حکومتوں کی حکومت سالوں کے سال گزر گئے، کئی سال کے گزرنے کے باوجود بھی ان اسلامی مملکت کو انجام دینے والے، خلافت راشدہ کا پرچم لہرانے والے خلفائے راشدین کے بارے میں جب یہ دیکھا گیا تو ان کی زندگی کی کتاب ایسی سلامتی والی، ایسی رحمت والی، ایسی پاکیزگی والی گزری کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ خود امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما قتلت النفس التي حرم اللہ، ارے لوگوں میں نے کبھی کسی کا ناحق قتل نہیں کیا ہے۔ حالانکہ خلفائے راشدین میں طویل ترین خلافت راشدہ کو، حکومت کو انجام دینے والے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود فرماتے ناحق میں نے کسی کو نہیں مارا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی سرحدیں تقریباً آدھی دنیا تک پہنچ گئی تھی، اس کے بعد وہ سلسلہ رکا نہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان نے ان سرحدوں کو اور آگے بڑھایا، حق کی بنیاد پر علاقوں پر اسلام کے جھنڈے گاڑے، جس علاقے میں قدم رکھا وہاں کے لوگوں کو مارا نہیں، سلامتی عطا کی ہے، چین و سکون دیا ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ یہ اسلام نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اور ایسے دین پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام نے قتل کے سلسلے میں کوئی سخت قوانین اختیار نہیں کیے بیت بچاؤ کے سلسلے میں، بلکہ کوئی جرم کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، صرف یہ دو جملوں میں پوری ہونے والی بات نہیں، حقائق کو دیکھا جاتا ہے تو پھر ہر اس قاتل کے حق میں، جس کے حق میں سزائے موت واقع ہونی چاہیے، اس کے حق میں بھی اسلام نے کچھ مہلتوں کے گوشے رکھے۔ اسلام کو چھوڑنے والا ہو تو اس کی اسلام سے بغاوت کو پیش نظر رکھتے اسی وقت اس کو مارا نہیں جاتا، اس کے حق میں سہولت اور مہلت کے موقع اسلام نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام نے کسی کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا ہے۔ اسلام کا یہ قاعدہ قانون لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا قبول کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی کوئی اسلام میں آتا ہے تو اب اس کو واپس جانے کا حق نہیں۔ یہ صرف اسلام کا قاعدہ نہیں، دنیا کے آرمی کے، فوج کے جو قوانین ہیں اس میں ایک یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ کوئی شخص اس کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، فوجی ملازمت کے لیے پابند نہیں کیا جاتا کہ تمہیں فوج میں آنا، تمہیں فوج میں آنا، تمہیں فوج میں آنا، نہیں، کسی کو پابند نہیں کیا جاتا، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو کوئی اپنی خوشی سے، اپنی رضا اور رغبت سے فوج کی ملازمت کو اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ اب اس کے ہاتھوں میں اس فوجی حکومت سے، فوجی ملازمت سے واپس آنے کا اختیار نہیں رہتا۔ داخل ہونے سے پہلے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو فوج میں ملازمت اختیار کرتا ہے اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے۔ تو اسلام نے اب کوئی قاعدہ بنایا ہے لا اکراہ فی الدین کے بعد، ارتداد سے روکنے کے لیے، امن و سلامتی کے ماحول میں رہنے کے لیے، تو اس کو بدنام نہیں کیا جائے گا، بلکہ حق پسندی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے گا اور حق کو قبول کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سزائے موت کے قوانین کے حوالے سے بغاوت کا جو مسئلہ ہے کہ کوئی قوم، کوئی حکومت اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی باغی کو نظر انداز کر دیا جائے، اسے مار دیا جاتا ہے۔ اور دنیا کی حکومتوں نے تو باغی کو راست مارنے کا حکم دے دیا کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو مہلت کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ اسلام کا امن پسندانہ، رحمت والا پیام ہے۔ اسی طرح یہ ایک بات ہے کہ جو ارتداد کے حوالے سے آج اسلام اور قتل اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل اس سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ساری کائنات کا پروردگار عالم ساری کائنات کو اپنی امن و امان، حفاظت و سلامتی میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس پروردگار عالم سے روگردانی کرنا یقیناً امن و سلامتی کے خلاف قدم اٹھانا ہے، تو اس کے قدم کو روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے
محروم ہونا. کوئی اگر چاہتا ہے تو سائے سے کوئی نکل جاتا ہے تو پھر سورج کی تمازت اس کو ستائے رکھتی ہے. رحمت للعالمین کی رحمتوں سے وہ محروم ہوتا ہے تو پھر زحمت و وحشت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس زحمت و وحشت سے دوچار ہو جاتا ہے. پھر اسلام نے جو محبتوں کا ماحول بنایا ہے، امن و سلامتی پر مبنی قوانین بنائے ہیں، ان قوانین سے روگردانی کرنا یہ بھی اپنے آپ کو ایک نقصان میں ڈالنے کا باعث ہے. عزیزان گرامی، اسلام میں ایک بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کسی کو نقصان کے درپے نہیں کرتا. اسلام کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی فرمان اور مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کو کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے نقصان ہوتا ہے، نہیں. بلکہ کاروبار کی لین دین کی بات میں عرض کروں کہ کاروبار اور لین دین میں کیا ہوتا ہے. اسلام نے قاعدہ رکھا ہے کہ ایسا کاروبار جس میں آپ کو نقصان ہو، ایسا انویسٹمنٹ، ایسا سرمایہ آپ کسی کاروبار میں، کسی تجارت میں لگائیں کہ آپ نے جتنا سرمایہ لگایا ہے واپس آنے میں اس سے کم رقم آپ کو ملتی ہے. تو پھر اسلام نے یہ سوخت ہونے والی رقم کے معاملے کو ناجائز قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 100 دے کر 90 حاصل کرے. یہ کون سی تجارت ہے؟ نہیں. اسلامی تجارت کرنے والا ایسے نقصان سے محفوظ رہے. سرے سے اسلام نے ایسے احکام کی، ایسی تجارتوں کی اجازت ہی نہیں دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کے مسائل بڑے سخت ہیں. وہ سختیاں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. عزیزان محترم، اسلامی سزائیں، وہ سزائیں لوگوں کو سلامتی کے ماحول میں رکھنے کے لیے، انتشار سے ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہیں، اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے نہیں. انہیں بغاوت سے بچانے کے لیے، انہیں بے حیائیوں سے بچانے کے لیے، ناحق کسی پر ہتھیار اٹھانے سے روکنے کے لیے. بلکہ یہاں تک آتا ہے، جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ کوئی دھاری دار ہتھیار کو لے کر کسی کو مارتا نہیں، ڈراتا بھی ہے. تو حدیث مبارکہ میں ایسے ڈرانے کے عمل کو بھی ناجائز بلکہ حرام قرار دیا گیا. ارے جو صرف ہتھیار بتانے کو ناجائز قرار دے، وہ ہتھیار سے کسی کو کاٹنے کی کہاں اجازت دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کا امن پسندانہ مذہب ہے. آج فی زمانہ ایسی فکروں کو، اسلام کے ایسے حقائق کو ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے اور عورتوں تک اسے پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان جو لٹریچر عام کیا جا رہا ہے، ایک الجھن اور خلفشار کا ماحول برپا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں مار دیا جاتا ہے، فلاں کیا، نہیں، بلکہ سب سے پہلے اسے محبت کے ماحول میں رکھا جاتا ہے. کوئی دہشت کرتا بھی ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی وہ اپنے انتشار کا، دہشت کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے، وحشت و انتشار کے ماحول کو برپا ہونے سے بچانے کے لیے، بد امنی کو اور نقض امن کو اختیار کرنے کے ماحول کو ہوا دینے سے پہلے ہی امن و سلامتی کا، رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے فسادی شخص کو ختم کر دیا جاتا ہے. صرف اسلام میں نہیں قتل کا قانون، بلکہ دیگر حکومت اور دیگر مذاہب میں بھی جاسوس کو مار دیا جاتا ہے اور نسل کشی کرنے والے کو مار دیا جاتا ہے. ایک ساتھ کئی لوگوں کی جان کا درپے ہوتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. حکومت سے بغاوت کرتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. تو ایسی کئی سزائیں ہیں کہ جن کی پاداش میں سزائے موت کو صرف اسلام نہیں بلکہ دیگر مذاہب نے بھی لاگو کیا ہے. اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حوالے سے بھی اگر سخت قوانین کا جائزہ لیا جائے، کوئی گھنونے جرم کا مجرم ہو، ان گھنونے جرموں میں جس میں جو خیانت، بغاوت بتائی گئی ہے، اس میں نسل کشی بتائی گئی ہے اور اجتماعی طور پر لوگوں کو مارنے کا کوئی دہشت پسندانہ، دہشت گردانہ حملہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے حق میں ہائی کورٹ کے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ کسی کے حق میں موت کی سزا بھی سنا سکتا ہے. نبی اسلام نے اسی امن و سلامتی کے ماحول کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو ایسے برے دہشت گردانہ ماحول سے بچانے کے لیے قتل کی سزا کو مقرر کی ہے. تو پھر اس پر بھی اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے، ہمارے ملک، ہماری ریاست میں امن و سلامتی اور سالمیت کے ماحول کو جاری فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔